اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 97 اور رکوع نمبر 12 سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے، پس بے شک اسی جبرائیل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، جو ان کی یعنی ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے کہ جو اس قرآن کے نزول سے پہلے موجود ہے، اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ ان آیات کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم جس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا، اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جبریل امین۔ تو یہ بات سن کر یہودی عالم ابن سوریہ کہنے لگا: وہ تو ہمارا بہت پرانا دشمن ہے، وہ تو ہم پر ہمیشہ غضب اور عذاب لے کر ہی نازل ہوتا ہے، وہ تو جنگ و جدال لے کر نازل ہوتا ہے، لہذا ہم اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اگر آپ کے پاس میکائیل وحی لاتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے یہ یہودی کہ جن کا علم و حکمت میں کوئی ثانی نہ تھا، لیکن یہ یہودی نہ جانے کیسے اس بات سے غافل ہو گئے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر مقرر ہیں، وہ تو وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، لیکن ان بدبختوں نے، ان یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھی، ان سے دشمنی رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کفار کا اللہ دشمن ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے مقرب بندوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، تو بالیقین وہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان آیات کا صرف فساق ہی یعنی نافرمان ہی انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابن سوریہ جو ایک یہودی عالم تھا، اس نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تو لائے نہیں کہ جسے ہم پہچانتے ہوں، اور نہ ہی آپ پر کوئی واضح آیات نازل ہوئی، یعنی کوئی ظاہری طور پر آیات نازل نہیں ہوئی کہ جسے ہم بھی دیکھتے، ہم اس کی اتباع کرتے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ آیات کا فساق ہی انکار کرتے ہیں۔ فساق سے مراد یہاں پر کفار و منافقین ہے، کیونکہ فاسق یہ لفظ فسق سے بنا ہے، اور فسق کا معنی ہے نکل جانا، یعنی کسی شے کا انکار کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے اس کی حد سے تجاوز کر جانا، یہ فسق ہے۔ جو فسق کا ارتکاب کرے وہ فاسق ہوتا ہے۔ پھر فاسق دو طرح کے ہوتے ہیں، یا فاسق کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک فاسق وہ کہ جو عمل کے اعتبار سے ہو، اور دوسرا فاسق وہ کہ جو عقیدے کے اعتبار سے ہو۔ جیسے اگر کوئی مسلمان حدود شرع کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گناہوں کا ارتکاب کر کے تقوی کی حدود سے باہر نکل جائے تو یہ فاسق عملی کہلائے گا۔ لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے ایمان کی حد سے باہر نکل جائے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو احکام لے کر تشریف لائے، جو شریعت لے کر تشریف لائے، ان کا انکار کرتے ہوئے اگر کوئی ایمان کی حد سے باہر نکل جائے تو ایسے شخص کو فاسق اعتقادی کہتے ہیں، ایسا شخص کافر ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں فساق سے مراد وہی کفار ہیں کہ جو ایمان کی حد سے باہر نکل چکے ہوں۔ تو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی فسق کے ساتھ کفر کا ذکر ہوا ہے تو اس سے مراد بدترین کفار ہی ہے، جیسے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اس میں کفر اور فسق دونوں ایک ساتھ ذکر ہے،
اور مراد اس مقام پر بھی کفار ہی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 100 پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہ یعنی یہودی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا کوئی ایک گروہ اس عہد کو ہی پس پشت ڈال دیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہودیوں کو تورات شریف کے وہ عہد یاد دلائے جو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئے تھے کہ جب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو اے بنی اسرائیلیوں تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ تو جب ان یہودیوں کو یہ عہد یاد دلائے گئے جو ان کے آباء و اجداد سے تورات شریف میں کیے گئے تھے، تو ان یہودیوں میں سے ایک شخص جس کا نام مالک بن سیف تھا اس نے اس عہد کا ہی انکار کر دیا، کہنے لگا اللہ کی قسم ہماری کتاب میں ہم سے ایسا کوئی عہد و پیمان نہیں کیا گیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو گویا کہ اس نے تورات کے عہد کو ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودیوں نے جب کبھی بھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ پھر اس آیت کریمہ کے اگلی جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کا تو تورات پر ایمان ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ عہد شکنی، وعدہ خلافی یہ تمام یہودیوں کا طریقہ کار نہیں تھا، بلکہ اکثر ایسے ہی تھے۔ ہاں کچھ ایسے منصف مزاج علماء یہود بھی تھے کہ جو حقیقی معنی میں تورات کے عامل تھے، تورات کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام۔ آپ کی کنیت ابو یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن یہ ایک ایسے وفادار تھے کہ جنہوں نے پہلی کتاب یعنی تورات شریف کی اتباع کی۔ دیگر یہودی علماء کی طرح نہ تو تورات میں کوئی تحریف و ترمیم کی، نہ اس کے مضامین کو چھپایا، بلکہ تورات کی تعلیمات، تورات کی روشنی میں جب ان پر ظاہر ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جن کی بشارت ہمیں تورات میں دی گئی ہے، تو انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی رسالت کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا، اور صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت مقام صحابیت پر، مرتبہ صحابیت پر آپ فائز ہوئے۔ اسی طرح کعب احبار یہ بھی یہودی عالم تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کرتے ہوئے اپنی آخرت محفوظ فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ اہل یہود کی اکثریت عہد شکن تھی، وعدہ خلافی کرنے والی تھی، لیکن کچھ منصف مزاج ان میں بھی تھے کہ جو تورات شریف کی حقیقی تعلیمات پر عامل تھے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 101 پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب ان کے پاس یعنی یہود کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عظیم رسول تشریف لائے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے ساتھ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جو اس اصل کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ جو ان یہودیوں کے پاس ہے، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات شریف کو اپنے پس پشت پھینک دیا، گویا کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جن کے علم میں یہ بات تھی کہ تورات میں جس نبی کی آمد کا ذکر ہے، جن کے اوصاف و کمالات ہماری کتب میں موجود ہیں، وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے، اور ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے، وہ جانتے تھے کیونکہ وہ ساری علامات ان پر ظاہر ہو چکی تھی۔ اصولاً تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ اپنی کتب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر یہ ایمان لے آتے، لیکن ان بدبختوں نے ان تعلیمات و احکامات کو فراموش کر دیا، پس پشت پھینک دیا۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکامات کو نہ مانا۔ تو جب کوئی قوم اتنی بے حس ہو جائے، اتنی ہٹ دھرم ہو جائے کہ اپنی دینی بنیادی کتب کی تعلیمات پر عمل ہی نہ کرے، اس کے احکامات کو تسلیم ہی نہ کرے، تو بھلا ایسی قوم کیسے نجات پا سکتی ہے؟ کس طرح ایسی قوم سے ہدایت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہودیوں کی اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ اگرچہ یہودی تورات کو بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے، بہت زیب و زینت کے ساتھ آراستہ کر کے اسے رکھتے تھے،
لیکن وہ اپنی اس دینی کتاب کی تعلیمات پر عامل نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے، ان کے احکامات کو پس پشت پھینک دیتے تھے، تو ان کی مذمت میں یہ آیت کریمہ وارد ہوئی۔ اس سے اشارتاً ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آج کے مسلمان کی حالت بھی اہل یہود سے زیادہ مختلف نہیں۔ اگر سابقہ زمانے میں یہود کا کوئی گروہ تعظیم کے طور پر تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ دیا کرتا تھا، لیکن اس تورات کے احکام پر بالکل عمل نہیں کرتا تھا، تو آج کے بعض مسلمان بھی بلکہ کثیر مسلمان قرآن کریم کو اگرچہ دل و جان سے بہت زیادہ اس کی تعظیم تو کرتے ہیں، بہت احترام کے ساتھ عمدہ سے عمدہ نسخہ لے کر ریشمی مخمل اعلیٰ سے اعلیٰ غلاف میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھ تو دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ عمل بھلا کیسے ممکن ہے جبکہ قرآن پڑھنے کی تو زحمت ہی گوارا نہیں کی جاتی، قرآن کو عرصہ دراز تک پڑھا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ ان غلافوں پر کہ جن میں قرآن کریم رکھا جاتا ہے، یا ان الماریوں پر کہ جن میں قرآن کریم رکھا جاتا ہے، مٹی کی موٹی موٹی تہ جم جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا طرز عمل بھی یہود سے اس معاملے میں کافی مشابہت رکھتا ہے، تو یہ فعل بالکل صحیح نہیں۔ اگر آخرت کی بہتری چاہتے ہیں تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن کو پڑھنا، اس کے احکام پر عمل کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 102 پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے یعنی یہود نے اتباع و پیروی کی اس چیز کی، ان کلمات کی کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، حکمرانی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس پر، ہواؤں پر، درند پرند چرند الغرض بے شمار چیزوں پر ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو ان کے زمانے میں بنی اسرائیلی یہودی یہ جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو اس قبیح فعل سے روکا اور جادو کی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کو اپنی کرسی کے نیچے آپ نے دفن فرما دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیاطین نے یعنی شریر اور نافرمان جنات نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی جادو کے زور سے سلطنت فرمایا کرتے تھے، العیاذ باللہ۔ تو اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے علماء و صلاحہ تھے، انہوں نے تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا، انکار کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن جوہلا جو ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں اس زمانے میں بھی تھے، تو ان جوہلا نے شیاطین کی ان باتوں کا اعتبار کر لیا اور اس جادو کو سیکھنے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء کی کتب کو ہی چھوڑ دیا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی کہ آپ تو جادو کے ذریعے حکمرانی کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے لے کر سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ تک کا جتنا بھی عرصہ تھا، جتنا بھی زمانہ تھا، اس میں ان یہود کی یہی حالت تھی، یہی نظریہ تھا۔ گویا کہ اہل یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، لیکن جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو یہود اس بات پر طعن و تشنیع کرتے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایک جادوگر کو نبیوں میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی اس بات کی تردید میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس بات کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی سلیمان نے کوئی کفر نہ کیا لیکن شیاطین ہی کافر ہوئے کہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ یہود کی کذب بیانی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو جادوگر سمجھتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں سحر کا بیان ہے، جادو کا ذکر ہے۔ جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کا آسان عام فہم مفہوم یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل، ایسا کوئی بھی طریقہ کار اختیار کرنا یا ایسے کلمات جن میں شیاطین سے، شیطانی قوتوں سے مدد طلب کی جائے، شیطان کا تقرب حاصل کیا جائے کہ بندہ شیطان کا فرما بردار ہو جائے، تو یہ جادو ہے۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی ساحر، جادو کرنے والا ایسے اعمال قبیحہ اختیار کرتا ہے،
یا ان کلمات کا سہارا لیتا ہے تو اس کے اثر سے آنکھوں اور کانوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جس سے چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے۔ مثلا انسان کہتا کچھ ہے اور سامنے والے کو سنائی کچھ اور دیتا ہے، انسان کرتا کچھ ہے اور دکھائی کچھ اور ہی دیتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جادو میں حقیقت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک حقیقت کو دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، تو اگر شیطانی قوتوں کے ذریعے، ایسے کلمات کے ذریعے کہ جن میں شیاطین سے مدد طلب کی جائے، ان کلمات کا سہارا لے کر کسی صحیح بندے کو بیماری میں مبتلا کر دیا جائے، تو یہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دیا جانا ہے، اور یہ جادو ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان ایسا کوئی طریقہ کار اختیار کرے کہ جس میں اگر ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی تبدیلی اس طرح ہو کہ جس میں کوئی شیطانی قوت کار فرما نہ ہو، تو وہ جادو نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت جس کا شوہر اس سے محبت نہیں رکھتا، اور عورت یہ چاہتی ہو کہ اس کا شوہر اس سے محبت رکھے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعا کرتی ہے، ایسے کلمات مبارکہ کا ورد کرتی ہے کہ جو کفر و شرک پر مبنی نہ ہو، جن میں شیاطین سے مدد طلب نہ کی جائے، تو وہ جادو نہیں۔ جیسے یا ودود، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متبرک نام ہے، اس کا مطلب محبت فرمانے والا ہے۔ تو اگر کوئی عورت اپنے جائز مقصد کے لیے، یا کوئی بھی انسان اپنے جائز مقصد کے لیے کہ میرا جائز کام پورا ہو جائے، سامنے والے کے دل میں میری بات اتر جائے، تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم کی تلاوت کرتا ہے، اس اسم مبارکہ کا ورد کرتا ہے، اور کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شوہر جو کبھی عورت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بیوی کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، تو یہ بھی ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن اس میں چونکہ کفریہ کلمات نہیں، شرکیہ کلمات نہیں، شیطان سے، شیطانی قوتوں سے مدد طلب نہیں کی جاتی، لہذا یہ سحر نہیں، یہ جادو نہیں۔ دائرہ شرع میں رہ کر ایسے اعمال و افعال اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کفریہ کلمات کے ذریعے، شرکیہ کلمات کے ذریعے ایسا کوئی معاملہ کیا جائے، شیاطین سے مدد طلب کی جائے، تو اب وہ سحر ہوگا، جادو ہوگا کہ جس کی شرعاً ممانعت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 7 ایسی چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے، ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ چنانچہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جادو کا بھی ذکر فرمایا۔ لہذا اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ فی نفسی جادو کرنا حرام، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر جادو کے عمل میں شرکیہ کلمات ہو یا شرکیہ افعال ہو تو اب جادو کرنا کفر ہے۔ اگر ایسا شخص بغیر توبہ کیے مر گیا تو جہنم اس کا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ لہذا یہ پیغام ہے ان تمام ساحرین کے نام، ان تمام جادوگروں کے نام کہ جو دنیاوی عارضی لذتوں کی خاطر جادو کا سہارا لے کر اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ خدا را اس فعل قبیح سے باز آ جائیں، ورنہ آخرت کے خوفناک بھیانک انجام کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ پھر مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے انسانی صورت میں زمین پر جادو کے علم کے ساتھ بھیجا۔ ان دونوں فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت، ان کے نزول کا مقصد یہی تھا کہ جب بنی اسرائیلی بکثرت جادو میں مبتلا ہونے لگ گئے، اپنی دینی کتب کی تعلیمات کو فراموش کرنے لگ گئے، تو انبیاء کرام علیہم السلام نے انہیں اس فعل سے منع فرمایا، لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہ آئے، بلکہ یہ لوگ جادوگروں کے شعبدہ بازیوں کو معجزہ سمجھنے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے ان 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ جادو اور معجزے میں فرق کو ظاہر کریں۔ چنانچہ پھر یہ دونوں فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت یہ لوگوں کے سامنے جادو کی حقیقت بیان فرماتے، اس کا تعارف پیش کرتے، جادو کی مکمل تشریح توضیح بیان کرتے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے، اور ساتھ میں یہ بات بھی بیان فرما دیتے کہ جادو کا یہ طریقہ بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ انسان اس فعل ممنوع کا ارتکاب کر کے اپنی دنیا و آخرت برباد کر دے، بلکہ فقط اس غرض سے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں معجزہ اور جادو میں فرق واضح ہو جائے۔ اور چونکہ اس میں لوگوں کی آزمائش بھی تھی،
لہذا جادو سیکھنے کا جو خواہش مند ہوتا اس کی اصلاح ہو جاتی اور وہ یہ نصیحت قبول کرتے ہوئے خوش بخت لوگوں میں، سعادت مند لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ لیکن جو ان فرشتوں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا تو وہ بدبختوں میں داخل ہو جاتا، بدبختوں میں شمار ہو جاتا۔ مزید ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ ان دو فرشتوں کے حوالے سے، یعنی ہاروت اور ماروت کے حوالے سے، یہ جو من گھڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، زمین پر آ کر انہوں نے شراب پی، بچے کو قتل کیا، زنا کیا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور سزا دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک عذاب کا انتخاب کا حکم ہوا، تو انہوں نے دنیا کے عذاب اختیار کرنے کو ترجیح دی اور اس طرح اپنی آخرت محفوظ کر لی۔ یاد رکھیں اس قسم کی جو بھی روایت ہے، ان تمام روایات کو علماء اسلام نے من گھڑت قرار فرمایا ہے۔ ایسی تمام روایات عصمت ملائکہ کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ تمام روایات اسرائیلیوں، یہودیوں کی خرافات ہے۔ یاد رکھیں کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے معزز مکرم بندے ہیں، یہ تو وہی کرتے ہیں کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، لہذا ان سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں۔ تو جہاں کہیں بھی اس قسم کی باتیں، اس قسم کے واقعات کو سننے کو ملے کہ جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی یا فرشتوں کی توہین و تحقیر پائی جائے، ان کی عصمت کے خلاف کوئی بات نظر آئے، تو سمجھ لیا جائے کہ یہ من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح آیت کے تیسرے جز میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے، یعنی لوگ جادو سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے وہ زوجین میں تفریق پیدا کر دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ لوگ ایسی چیز کو سیکھتے تھے کہ جو خود ان کے حق میں نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک وہ جانتے تھے کہ جس نے یہ سودا کیا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک کیا ہی بری چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، اپنی جانیں بیچی، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ جادو کے ذریعے زوجین میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، یعنی فرشتے ہاروت اور ماروت یہ تو جادو کا تعارف پیش کرتے، اس کی حقیقت بیان کرتے، تنبیہ بھی کر دیتے تھے کہ جادو غلط ہے، جادو کے ذریعے کفر میں مبتلا نہ ہو جانا، کیونکہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ اس جادو کو سیکھ کر اس کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دیا کرتے تھے، حالانکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، جب تک مشیت باری تعالیٰ نہ ہو، اس جادو کے ذریعے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اسباب جتنے بھی ہیں ان کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، کیونکہ مؤثر حقیقی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، یعنی حقیقی طور پر اثر پیدا کرنے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ آگ کی تاثیر جلانا ہے، پانی کی تاثیر آگ کو، یہ پیاس کو بجھانا ہے، غذا کی تاثیر پیٹ کی بھوک کو مٹانا ہے۔ الغرض اسباب جتنے بھی ہیں ان کی تاثیر ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی تاثیر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو آگ اثر نہ کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ نہ جلائے، وہ چاہے تو پانی سے نہ تو آگ بجھے نہ ہی پیاس بجھے، وہ چاہے تو من و من کھانے کے باوجود پیٹ کی بھوک نہ مٹے۔ اسی طرح جادو کی بھی تاثیر ہے، لیکن یہ جادو بھی جب ہی مؤثر ہوگا، تب ہی اثر انداز ہوگا کہ جب مشیت باری تعالیٰ ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہ ہے کہ کسی پر جادو اثر انداز نہ ہو، تو اب چاہے لاکھ جادو ٹونے کیے جائیں، ساری دنیا کی قوتیں مل کر بھی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر مشیت باری تعالیٰ اس کے برعکس ہو تو اب کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ اس میں بندوں کے لیے آزمائش ہے، بندوں کے لیے حکم تھا کہ وہ ہرگز ایسے اعمال و افعال اختیار نہ کرے، پھر بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جادو وغیرہ کا سہارا لے کر کسی میں جدائی کرواتا ہے، کسی میں تفریق کرواتا ہے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرواتا ہے، یا اور طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے کہ جس سے بندہ تکلیف میں آ جاتا ہے، تو اگرچہ یہ آزمائش اس بندے کے حق میں تو لکھی جا چکی تھی، لیکن اس سارے مرحلے میں جس شخص نے بھی جادو وغیرہ کا سہارا لے کر حکم شرع کی خلاف ورزی کی تو یقیناً اس نے اپنی دنیا و آخرت برباد کر دی۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگر وہ یعنی یہودی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے یعنی پرہیزگار بن جاتے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہترین ثواب ہوتا، یعنی ان کے لیے بہترین ثواب ہوتا، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ اس آیت کا خلاصہ ما حصل کچھ یوں ہے کہ اگر بنی اسرائیلی یہودی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لے آتے، آپ کی شریعت کی پیروی کرتے، آپ کی تعلیمات و احکامات پر عمل کرتے تو ضرور ان کے لیے آخرت میں اس کا بہترین اجر ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، لہذا وہ آخرت کے ان بہترین انعامات و اکرامات سے محروم ہو گئے کہ جن کا موازنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت سے بہتر ہے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم آخرت کے مقابل دنیا کی اہمیت و وقعت سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے، یعنی سمندر میں انگلی ڈال کر پھر نکال کر دیکھے کہ وہ سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آخرت کے مقابل دنیا کی کوئی اہمیت و وقعت نہیں۔ آخرت کے انعامات و اکرامات جو دائمی ہیں، کبھی بھی نہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن یہ فقط اسے ہی حاصل ہوں گے کہ جو صاحب ایمان و صاحب تقوی ہو۔